اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد عادل ہے۔ آپ ہماری یوٹیوب چینل قاری محمد عادل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم تجوید القرآن کورس کلاس نمبر 9 لیں گے۔ آج ہم تجوید کے اقسام اور ان کا حکم جانیں گے۔ اس سے پہلے میں نے 8 کلاسیں لی ہیں، وہ آپ ترتیب سے اس کو سن لیں۔ جب تک آپ اس کو نہیں سنیں گے تو آگ کے اسباق پر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تجوید کا کورس تھوڑا سا مشکل ہے شروع میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضامندی کا سبب ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہم قرآن کے الفاظ کو صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے تجوید کے اقسام۔ سوال کرتے ہیں تجوید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ تجوید کے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تجوید عملی، نمبر 2 تجوید علمی۔ پھر سوال کرتے ہیں تجوید عملی اور تجوید علمی کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب فرماتے ہیں کہ تجوید عملی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے پر کرنا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ اور تجوید علمی کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کتابیں پڑھنا، یعنی تجوید کے قواعد اور قوانین سیکھنا۔ مختصر مفہوم یہ ہے کہ عملی ہوتا ہے کہ جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں وہ کتاب سے واقف نہیں ہوتے، لیکن چونکہ مادری زبان اس کی عربی ہے تو قواعد کے بغیر بھی عربی اور قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے پڑھنے کو تجوید عملی کہتے ہیں۔ اور علمی کا مطلب جیسے ہم عجم کے لوگ ہیں، ہماری زبان مادری زبان عربی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے منہ کو، اپنی زبان کو عربی زبان کے مطابق ادا کرنے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان کتابوں کا پڑھنے کو کہتے ہیں تجوید علمی۔ اب سوال کرتے ہیں کہ تجوید عملی کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ تجوید عملی فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، اس طرح اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجوید کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہ تجوید عملی کا پڑھنا فرض عین ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مسلمان عاقل بالغ مرد اور پر تجوید عملی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، خواہ تلاوت تھوڑی کرے یا زیادہ، خواہ خود پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے۔ اس کا پتہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو بعض حفاظ تیز انداز سے پڑھتے ہیں قرآن کو، تو یہ خود ہی گناہ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو عربی انداز کے ساتھ پڑھیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ تجوید علمی کا حکم کیا ہے؟ جواب علماء کرام و قراء حضرات کا اس پر اتفاق ہے تجوید علمی فرض کفایہ ہے، یعنی 48 میل کے حد میں علم تجوید کا ایک ماہر کاری عالم کا موجود ہونا ضروری، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہے۔ بعض علماء کہ یہ بتاتے ہیں کہ تجوید علمی کا علماء کرام حفاظ و قراء کا بھی سیکھنا، اس کے لیے اس کا سیکھنا واجب ہے یا فرض ہے، فرض عین بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدام قرآن ہے، یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اگر اس کی تلاوت خود ہی عربی قواعد کے مطابق نہ ہو تو اپنے طلباء کو غلط قرآن پڑھائیں گے۔ عام حضرات کی تجوید علمی کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن علماء کرام قراء حضرات کا اس کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔